چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم علیہ التحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے رب کائنات جل جلالہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم اللہ رب العزت جل وعلا کی مقدس بھیجی گئی ہستیوں میں سے کسی ہستی کے معجزات کے متعلق کلام کرتے ہیں۔ آج ہم جس مقدس ہستی کے معجزات کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کچھ بیان کیا تھا، اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کو بیان کریں گے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ الہی، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے، مجھے دکھا تو کیوں کر مردے جلائے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ 3 پارہ ہے اور آیت ہے 260۔ اس واقعے میں
اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بلکہ میں تو اطمینان قلب کے لیے ایسا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے یہ ہرگز نہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شک ہو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ جس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی آنکھ کے ساتھ بھی دیکھ لوں۔ تو اپنی آنکھ کے ساتھ یعنی عین الیقین کرنے کے لیے عرض کیا کہ الہی میں تیری قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا۔ وہ 4 پرندے یہ تھے، ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے لیے ان پرندوں کو اپنے پاس رکھا اور وہ پرندے آپ سے مانوس ہو گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا اور ان کا قیمہ کر کے ایک دوسرے میں مکس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایسا کرو کہ ان کے اجزاء کو، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ پھر ارشاد فرمایا جب ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، رکھنے کے بعد ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس پاؤں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کا قیمہ بنایا، قیمہ بنانے کے بعد ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا اور اپنے پاس رکھ کر آپ نے ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، ان کے ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ رب کائنات جل وعلا کے حکم سے ان کو پکارا۔ جب ان پرندوں کو پکارا تو اس پر وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یعنی آپ کے جیسے پکارنے کی دیر تھی کہ وہ پرندے زندہ ہوئے، اور تفسیر کے اندر یوں بیان کیا کہ ان پرندوں کے گوشت کے جو ایک دوسرے میں مکس ہو چکے تھے وہ وہاں سے اڑے اور ان کا جو اپنا جسم تھا اس جسم کے ساتھ جا کر وہ گوشت ملے اور مل کر مکمل پرندہ بنے، اور پھر پاؤں کے ساتھ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر جو ان کے سر پڑے تھے سروں کے ساتھ جڑے اور جڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مکمل طور پر زندہ ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے یہاں پر اس واقعے کے اندر 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے واضح طور پر۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ بھی کرنا تھا تو آپ کے ذریعے سے کیا، آپ کے مبارک ہاتھوں پر کیا، آپ کے بلانے سے کیا، اور اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر گویا کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ان سے ظہور ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان مردوں کو بلایا تو وہ ان کے گوشت جو مکس ہو چکے تھے وہ آپس کے اندر جڑے اور جڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندہ ہوئے۔ تو اب آپ غور فرمائیے
یہاں ایک خاص بات کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے ابراہیم علیہ السلام ان کو بلاؤ۔ اب غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جن کو بلا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کو بلایا؟ کیا ان کو بلایا کہ جن کے جسم کے اندر روح تھی؟ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ جن کے جسم میں روح نہیں تھی، بلکہ جن کے جسم کا کیما کر کے ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا تھا، ان کی ڈھیریاں بنا دی تھیں، وہ مردے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں، اور وہ بھی رب کے حکم سے بلا رہے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حکم ارشاد فرمائے اپنے نبی حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم ان مردہ پرندوں کو بلاؤ، تو جب مردہ پرندوں کو بلانا یہ شرک نہیں ہے، تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے، جو اولیاء کرام ہوں گے، جو شہید ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، اگر کوئی ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بلائے گا تو یقیناً یہ بھی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح فرمایا، اس کے اندر اولیاء کرام نے ایک بڑا پیارا سبق لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح فرمایا ان میں سے ایک مور تھا۔ مور کو اپنی شکل و صورت کے اوپر بڑا ناز ہے۔ ان میں سے ایک مرغ تھا جس کے اندر بری خواہشات بکثرت پائی جاتی ہیں۔ گدھ کے اندر لالچ زیادہ ہوتی ہے۔ کبوتر کو اپنی بلند اڑان کے اوپر اور اونچی پرواز کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 پرندے آپ نے ذبح فرمائے۔ تو اب جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر کے مرغ کو ذبح کر دے، اپنی خواہش پر چھری پھیر دے، اپنے اندر کے مور کو ذبح کر دے، اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، گدھ کو ذبح کر دے، اپنے اندر حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، کبوتر کو بھی ذبح کر دے، اپنی بلند پرواز اور اونچے مرتبوں کے غرور اور تکبر پر چھری پھیر ڈالے، اور اگر کوئی ان 4 خصلتوں کو ذبح کر دے تو رب کائنات جل وعلا نے اگر چاہا تو اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ غور فرمائیے کہ 4 چیزیں یہ اگر انسان سے چلی جائیں، اگر انسان سے نکل جائیں، انسان کا رخ ہی بدل جاتا ہے، انسان کا انداز ہی بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ ان میں سے ایک انتہائی سخت جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے لالچ۔ یہ لالچ ہی ہے آج جس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنیے۔ ارشاد فرمایا اگر آدمی کے پاس 2 میدان بھر کر اگر اس کو سونا دے دیا جائے تو پھر بھی وہ تیسرے میدان کی خواہش کرے گا، اس کے اندر لالچ اتنا ہے، تیسرے میدان کی خواہش کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص اس سے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف میں صفحہ نمبر ہے 521 اور حدیث نمبر ہے 1048۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک شخص کو بولا سورج غروب ہونے سے پہلے تم میری
सल्तनत के अंदर चक्कर लगाओ, जितना चक्कर लगाने के बाद तुम मेरे पास पलटोगे, अगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले मुझ तक पहुंच गए तो जितना तुमने चक्कर लगाया होगा वो सारी जमीन तुम्हारी। वो शख्स बड़ा खुश हुआ, चल पड़ा, चलें ठीक है जी, बादशाह ने आज ये कह दिया है। अब जोहर तक ये चलता रहा। बिलाखिर ऐसा हुआ कि जोहर का जब वक्त हुआ तो इसने कहा अब वापस पलटना चाहिए, क्योंकि सूरज गुरूब होने से पहले पहले बादशाह तक पहुंचना है। वगरना बादशाह ने कहा था कि अगर सूरज गुरूब होने से पहले ना पलट सके तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब ये शख्स, इसने सामने देखा तो एक पहाड़ नजर आया। उस पहाड़ को जब इसने देखा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, ऐसा करूं कि इसको भी मैं क्रॉस कर लूं ताकि ये भी मेरी सल्तनत के अंदर आ जाए, ये मेरी मिल्कियत में दाखिल हो जाए। ये चल पड़ा। बिल आखिर जब उस पहाड़ को इसने क्रॉस किया, असर का वक्त शुरू हो चुका था। अब इसको फिक्र लाहिक हुई कि यार मैंने तो वापस भी पलटना है, अगर वापस ना गया सूरज गुरूब होने से पहले पहले बादशाह तो मुझे कत्ल कर देगा। अब इस शख्स ने दौड़ना शुरू कर दिया, वापसी की राह पे चला, भागा, थक गया। आखिर गिरते पड़ते करीब था कि ये बादशाह के पास पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही सूरज गुरूब हो गया और एक जगह थक कर ये शख्स गिरा और वहीं पर मर गया। कुछ लोगों ने उसको जब देखा, उन्होंने उसी जगह पर जहां वो मरा था, उसी जगह पर उसकी कब्र बनाई और कब्र बनाने के बाद उसको वहीं दफन कर दिया। और दफन करके उन्होंने उसकी कब्र के ऊपर एक कतबा लगाया और कतबे के ऊपर लिख दिया, ये वो शख्स है कि जो अपनी लालच की बुनियाद पर इसने चाहा कि मैं बहुत सारी जमीन समेट लूं, लेकिन इसकी जरूरत फकत ये चंद गज की जमीन थी कि जिसके अंदर आज ये लेट गया है, सो गया है। लेकिन इसकी लालच तो देखिए कि ये इतनी जमीन समेटने के लिए इसने इतने जतन किए। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी गौर कीजिए, हम भी गौर करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है, क्या वो हमारी जिंदगी के लिए काफी है या नहीं। अगर वो काफी नहीं है तो कोशिश कीजिए, रिज़्क़ हलाल कमाइए। लेकिन अगर इतना है कि वो हमारी हाजत से ज्यादा है, इसके बावजूद भी अगर हमें लालच है, हमारी हिर्स है कि ये भी समेट लूं, इसको, इस चीज को भी ले लूं, ये भी मेरे पास आ जाए, तो ये तवज्जो कीजिए कि आखिर वो चीज मेरे पास कितनी रहेगी। देखिए, कई ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके पास बड़ा माल होता है, और बात तो ऐसे होते हैं कि अगर उनकी आने वाली नस्लें माल को खाती रहें तो शायद वो माल खत्म ना हो। उनकी उम्र ढल चुकी होती है, इसके बावजूद उनको ये तमा होती है, लालच होती है कि मैं और भी कमा लूं। इस चीज की तरफ तवज्जो कीजिए कि आज मैं जिस मकसद के लिए सब कुछ कर रहा हूं, जहां मैंने जाना है, जो मेरी आखिरी मंजिल है, उस मंजिल के लिए मैंने क्या तैयारी की है। क्योंकि ये चंद रोजा जिंदगी है, इस चंद रोजा जिंदगी के अंदर मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूं, तो जो मेरी ना खत्म होने वाली जिंदगी है उसके लिए मेरी कोशिश कितनी है। काश कि ये बात हमें समझ में आ जाए। क्यों कि कल ये बात समझ में आएगी लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए और हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ा को आज हमने बयान किया है। अगले सिलसिले में इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ रब ने चाहा तो हम एक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाँद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे, चाँद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा
بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار